أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. عزیزان محترم، ابھی فاتحہ پڑھی آپ نے اور انہیں کے لیے عام طور پہ تصور ہے کچھ لوگوں میں کہ یہ جو فاتحہ ہم پڑھتے ہیں مرحوم کے لیے تو یہ بخشش کے لیے مغفرت کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پورے اسناد حوالے میرے پاس ہیں، 200 سے زیادہ اخبار اس عنوان پر موجود 10 آیات قرآن کا سہارا صاحب ہے۔ ہم جب مرحومین کے لیے کچھ اصلاح کرتے ہیں یا فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں اس کی مغفرت نہیں بلکہ وادی السلام میں ایک فرشتہ آپ نے جیسے ہی فاتحہ پڑھی کوئی ایک تحفہ لے کر پہنچتا ہے مرحوم کے پاس اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو آپ کے فلاں عزیز نے یہ تحفہ بھیجایا ہے، تو وہ مرحوم وہاں پر خوش ہو کر جو باقی وہاں پر احباب اور اعزاء ہیں انہیں دکھا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میرے اعزاء زندہ ہیں وہ ہمیں یاد دیا۔ یہ حقیقت ہے مومن۔ ایک تصور ساتھ میں اور ہے کہ بھئی برزخ میں عذاب ہے کہا جاتا ہے، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال ہو گئے علماء سے یہ دریافت کرتے ہوئے کہ مجھے وہ آیت بتا دیں یا وہ کوئی خول دے دیں، لیکن ہمارے پاس کتب اربع میں 4 کتابیں من لا یعلم الفقیہ، اصول الکافی، استفسار، التحصیل، اور اس کے علاوہ بھی لٹریچر ہے 111 جلدیں بہار الانوار کی موجود ہیں علامہ مقدسی کی۔ ان تمام سے ہمارا ایک ہی معلومہ ہے کہ ایک قول، ایک 10 50 100 کی بات نہیں ہے، ایک قول کوئی دے دے کہ جس میں کسی امام نے کسی معصوم نے کہا ہو کہ ہمارے جاننے والوں کے لیے برزخ میں اعمال کا عذاب ہے، ایک ہمارا کیا بات آج تک نہیں ملا۔ اور اس کے برعکس میں آپ کو صرف کہتا نہیں، میں الحمدللہ نشستیں ہوتی ہیں میری، لوگ گواہ ہیں کہ بیٹھ کے آپ مجھ سے تقاضا کر دیں 10 آیات قرآنی 200 سے زیادہ اخبار صرف اس بات کے لیے کہ چاہنے والے کے لیے، محب کے لیے، مومن کے لیے موت سے محشر تک کوئی تکلیف نہیں، پورے ہمارے اسناد موجود ہیں۔ بلکہ بس ایک جملہ آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابو بصیر آپ کے چاہنے والے آئے ملاقات کے لیے، ضعیف العمر تھے، امام کی مسجد میں بیٹھ گئے۔ امام نے کہا کہ کیا بات ہے ابو بصیر کیوں آئے ہو؟ کہا کہ مولا عمر کے آخری حصے میں موت کبھی بھی آ سکتی ہے، فکر مند ہوں عاقبت کے لیے۔ کتاب کا نام بہار الانوار، آخری جلد، صفحہ نمبر 445۔ جیسے ہی ابو بصیر نے کہا کہ عاقبت کو لے کر فکر مند ہو، امام نے کہا کہ ابو بصیر تم کیوں فکر مند ہو؟ کیا تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہیں ہے؟ ابو بصیر نے کہا کہ مولا آپ کے جو رسول اللہ نے اور قرآن حکیم نے ہم نے پڑھا ہے کہ بڑے عذاب کے تذکرے ہیں، برزخ ہے، میزان ہے، یوم محشر کی اور لانتیاں ہیں، یہ تمام باتیں کو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، اور آپ کے جو رسول اللہ نے یہ واقعات سنائے ہیں کہ قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ معاملے کا بے شک ہے، لیکن اے ابو بصیر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تم کیوں فکر مند ہو؟ یہ تو وہ نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، لیکن ہماری محبت کی خاطر اللہ نظام کو بدل دیتا ہے۔
کیا کہنے بھائی سبحان اللہ. بھائی اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے. وہ یہ جو تصور جب دیا جاتا ہے بھائی اب آپ ایسی باتیں کریں گے تو لوگ جو ہے گناہ کریں گے بے فکر ہو جائیں گے. سچی بات تو یہ ہے جس دل میں علی اور حسین بستے ہیں وہ کبھی گناہ کی طرف جاتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ سب بیکار کی باتیں بنا لی گئی ہیں. ہاں نفس خود خراب ہے تو پھر وہ جائے گا, اس کو حساب سے مطلب ہی نہیں ہے جناب. اور ان باتوں پر ایمان اور ایمان اس لیے لازمی ہے کہ کمال آپ کا میرا نہیں ہے. میں مرید ہوں اہل بیت کا, میں بخشا جاؤں گا, آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اس پر ایمان آپ رکھیں گے تو اختیار اہل بیت ثابت ہوگا, اور اگر انکار کریں گے تو اختیار اہل بیت پر شک ہوگا. شک ہم پر نہیں, اہل بیت پر کریں. سلوات دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بڑی وہ تفصیلی روایت ہے. البتہ ایک چیز ایک قول اس عنوان سے مجھے آج کے بعد جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سننے کے بعد کہیں تذکرہ کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں قول ہے, برزخ کا قول ہے. تو وہ قول میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اس کا جواب بھی آپ سن لیجیے. قول یہ ہے, امام فرماتے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ برزخ کا انتظام تم کر کے آؤ, محشر میں ہم تمہارے سامنے ہیں. کیا بات. جب یہ قول ہے اصول الکافی میں یہ پہلی جلد میں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ قول کوئی آپ کو سنائے گا اور کہے گا دیکھو امام نے تو کہا ہے برزخ کا انتظام تم کر کے آؤ, محشر میں ہم تمہارے سامنے ہیں, تب کہیں گے دیکھو آپ نے کہا تھا مومن کے لیے برزخ کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ قول تو موجود ہے اصول الکافی کا, تو اس کا جواب سن لیں. برزخ کسے کہتے ہیں؟ موت سے لے کے یوم ظہور تک جو قبر کا دور ہے یہ ہے برزخ. اور امام کہتے ہیں برزخ کا انتظام تم کر کے آؤ. ایک مثال دوں گا, اس کے بعد جواب آپ تک پہنچ جائے گا. اگر کوئی پروفیسر کسی بچے سے یہ کہے SSC کا ایگزام تم پاس کر لو, ڈگری میں تمہاری مدد کروں گا. بہت توجہ. تو اب بچہ ڈگری بھی پڑھنا چاہیے لیکن اس کی اہم توجہ کہاں رہے گی؟ SSC. تو پتہ یہ چلا برزخ کے لیے صرف شیعہ فرقہ نہیں, امت محمدی کے 73 فرقوں کی تمام کتابیں اٹھا کے کہیں نہیں ملے گا کہ برزخ میں اعمال کا سوال ہے. برزخ میں سوال ہے عقیدے کا, من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا. تو پتہ یہ چلا امام یہ بتا رہے ہیں برزخ کا انتظام تم کرو, مطلب ہماری محبت اور امامت لے کر آ جاؤ. اعمال کا سوال ہوگا محشر میں, تو وہاں ہم تمہارے سامنے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بلکہ ابو بصیر سے امام نے تو استاد صاحب کہہ دیا, بہت طویل ہے وہ روایت, میں پڑھنا مقصد نہیں ہے میرا, یہاں تک ہے کہا کہ اے ابو بصیر برزخ کے عذاب سے ہمارے شیعوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے, بلکہ ایک بات آگے کہی, کہا کہ جب ہمارا چاہنے والا زمین پہ چلتا ہے تو زمین آواز دیتی ہے کہ اے اہل بیت کے چاہنے والے, اے ابو تراب کے چاہنے والے, میں تراب ہوں اور میں منتظر ہوں کہ جب تو میرے دامن میں آئے گا تو میں تیری خدمت کروں گی. اور جب کوئی دشمن اہل بیت کا چلتا ہے زمین پر تو وہی خبر آواز دیتی ہے کہ میں منتظر ہوں عذاب دینے کے لیے. معرفت کی سلوات پڑھیں اور اللهم صل على محمد وعلى معرفت کی سلوات اور اللهم صل على محمد
जब कभी आले नबी का कोई जिक्र करें तो मैं नहीं मानता कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फजीलत हो अली की, हुसैन की, अहले बैत की, कि उसका हवाला कुरान में ना हो। क्या बात है, क्या बात है। और कुरान अल्लाह ने किताब रखी है इसीलिए उम्मत में कि जब कभी अहले बैत की किसी बात पर सवाल आ जाए तो इनसे उनसे नहीं पूछना, कुरान को देख लेना, जवाब मिल जाएगा। मसला है खिलाफत का वजूद, ये इतने फिरके बने क्यों हैं? बस यही हमारा आपको आज जवाब दे दूं। इस तकरीर का यही मकसद है कि बिला फस्ल हम अली को खलीफा मानते हैं तो क्यों मानते हैं? देखिए बाद रसूल फिरके कहां से बनना शुरू हुए कि भाई एक तबके में, यानी बल्कि यूं कहें कि अक्सरियत अली को छोड़ दिया, किसी और को खलीफा मान लिया। ये आगाज है इख्तिलाफ का, अकायद का। यहां से जब बात आगे बढ़ी तो अभी भी कोई ऐलान नहीं हुआ कि कोई फिरका है, सब उम्मती कहलाए गए। क्या बात। रसूल अल्लाह के पर्दा फरमाने से 50 साल तक, यानी 61 हिजरी करबला के वाक़ये तक उम्मत में कोई फिरका नहीं बना है, सब उम्मत ही याद रखे। आपके बात इख्तिलाफ मगर क्या था? आज अगर 73 फिरके हैं मुसलमानों में तो 73 नजरिए नहीं है कि धोखा है लोगों को। अभी जिसके एक हफ्ते पहले की बात है, अहले सुन्नत के 3 हजरात आए थे मुलाकात के लिए, जिसमें जामे निजामिया के एक मुफ्ती भी शामिल थे। तो उसे अहबाब है हमारी लिया, वो लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनाब आपसे एक ही सवाल है, शिया और सुन्नी में फर्क क्या है? मैंने कहा सवाल को मुकम्मिल करो, आपका सवाल पूरा है, क्योंकि फर्क शिया और सुन्नी में नहीं। सवाल ये करो कि उम्मत मोहम्मदी में शिया और 72 फिरकों में क्या फर्क है? क्योंकि आप जो फर्क शिया सुन्नी का समझ रहे हैं, शिया सुन्नी का है ही नहीं। पूरी उम्मत एक तरफ है भाई। 5 वक्त की नमाज से 73 फिरके राजी है कि नहीं है? क्या बात है, क्या बात। माह रमजान के रोजों से 73 फिरके राजी है कि नहीं है? ये और बात है कि भाई आप हाथ छोड़कर पढ़े, बांध कर पढ़े, वक्त इफ्तार क्या है, ये सब अपनी जगह जुज़वियात है, लेकिन कुलियात पे सब एक है। मुत्तकी हो जाए तो हज करे, नमाज आयात के सब खाए। शरीयत मोहम्मदी में जिन जिन चीजों को रसूल ने हराम करार दिया, क्या करते हराम मानते हैं, जिन चीजों को हलाल करार दिया हलाल मानते हैं। फर्क क्या है? फर्क एक ही है कि बाद रसूल हमने अली को खलीफा माना, 72 ने किसी और को माना। वाह वाह। बुनियादी फर्क यही है, आपको कुछ और फर्क नहीं मिलने वाला। अब देखिए आप नाम हो गए 72, लेकिन बात जब खिलाफत की आती है तो 72 ये होते हैं या नहीं होते हैं? और शिया यही कहेगा भाई तमाम बातें अपनी जगह। बाद रसूल बिला फस्ल हम अली को अपना इमाम, खलीफा, वली, जानिदीन मानते हैं। मैंने उनसे कहा देखिए यही फर्क है हुजूर। अब गुफ्तगू होनी चाहिए कि आप अपने खलीफा के दलाइल आप ही की किताब से, हमारी किताब नहीं, आप अपनी किताब से दे दें और मैं मेरे अली के खिलाफत के हवाले कुरान से दे दूंगा। ये मायने पर गुफ्तगू का आगाज हुआ। तो खैर उनके यहाँ तो कोई दलील थी ही नहीं। उन्होंने कहा हुजूर एक काम कीजिए, आप ही अली के खिलाफत की दलील दे दें कुरान से। मैंने कहा ठीक है। नौजवानों ये आयत लिख लो, काम आएगी जिंदगी में। सूरह बकरा आयत निशान 247, 247।
اس میں اللہ رب العزت پیغمبر شموئیل کا واقعہ سنا رہا ہے. اب اللہ کہتا ہے وقال لهم نبيهم قد بعث طالوت ملكا. اللہ نے پیغمبر شموئیل سے کہا کہ آپ اپنی امت پر، وہ نبی ہے نا، آپ اپنی امت پر طالوت کو حاکم بنا دے، یعنی اپنا جانشین بنا دے. اب آیت میں یہ ہے، میں تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، آیت میں جو بات ہے تو امت کے کچھ افراد آ کر نبی سے کہتے ہیں، اللہ سنا رہا ہے واقعہ، انہوں نے کہا اے شموئیل، اے اللہ کے نبی، تم کسے ہم پر حاکم بناتے ہو؟ اس کے پاس دولت تو ہے نہیں، یہ غنی تو نہیں ہے، نہیں پہنچے آپ. اللہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول کا جانشین بننے کے لیے غنی ہونا معیار نہیں بنتا. لوگوں کی سوچ یہ ہے. اللہ نے جواب دیا اے نبی ان سے کہہ دو میں نے طالوت کو اس لیے تم پر حاکم بنایا ہے. خط بادشاہ طالوت ملکا کیوں بنایا ہے؟ اسی لیے بستتاً پھر علم والجسم، کیونکہ طالوت تم سب میں علم اور شجاعت میں اعلیٰ ہے. کیا کہنے سبحان یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے. رسول نے کہا تھا اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے رجوع ہونا. تو خلافت کا مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ذرا قرآن میں دیکھیں کیا کہا اللہ نے، کیوں جانشین بنایا نبی کا؟ کیونکہ دو باتوں میں طالوت سب سے افضل ہے. تو قرآن نے ایک معیار بنا دیا کہ جو بھی باتیں نبی جانشین ہوگا اس میں دو صفات ہونے چاہیے کہ وہ سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا بہادر بھی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کیسا بہادر ہے. امت چھوڑ دیجیے، تاریخ اسلام چھوڑ دیجیے، تاریخ عالم گواہی دے رہی ہے کہ علی کیسا بہادر کائنات ہے. آ جائیے انسائکلوپیڈیا پر، ویکیپیڈیا پر آپ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہوگا، اس میں لکھ دیں، آپ ٹائپ کریں کہ ایسی کون سی شخصیت دنیا میں گزری ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی میدان میں اپنی ہار نہیں دیکھی. تو جواب لکھا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں کہ وہ علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی اللہ محمد. تو خلافت کا تو یہ حال ہے. اب آپ کے خلیفہ کی شجاعت ہم کیا بیان کریں؟ آپ کی کتابیں جا کے دیکھ لیجیے کون کون سے میدان میں رسول کو چھوڑ کر بھاگے ہیں. تنا علی رہتے نا میدان احد میں حفاظت میں رسول اللہ. یہ حقیقت ہے. اب رہی بات علم کی تو پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، تینوں کے کم از کم 10 واقعات ہیں کہ جہاں پر پریشان ہوئے تو کیا کہتا علی کو بلا لو. کیا کہنے کتنے واقعات ہیں. اور بس ایک واقعہ سنا کر چلیے قائم کر دو. قرآن سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ خلیفہ نبی کا اسی کو ماننا ہے جس کے پاس علم اور شجاعت زیادہ ہو. ایک واقعہ تقریر ثابت ہے کہ یہ آپ کا سنا ہوا ہوگا سن لینا. دوسرے خلیفہ کا دور ہے، دور خلافت میں ایک مسئلہ آیا. ایک عورت آئی، اس کے 4 بھائی ہیں، 40 قبیلے والے ساتھ ہیں، اور ایک نوجوان لڑکا ہے. وہ عورت نے خلیفہ سے کہا کہ اے خلیفہ المسلمین، یہ نوجوان یہ کہتا ہے میں اس کی ماں ہوں، لیکن میں بتاتی ہوں یہ میرا بیٹا نہیں ہے. واہ واہ. تو خلیفہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ؟ کوئی 4 میرے بھائی ہیں، 40 قبیلے والے ہیں. پھر خلیفہ نے پوچھا اس نوجوان سے
तू बता तेरा कोई गवाह? उसने कहा कोई नहीं। खलीफा ने कहा फैसला हो गया, वाह वाह क्योंकि शरीयत मोहम्मदी ये कहती है, बहुत कदर के इस पर अकल से नहीं कर रहा है वो फैसला, शरीयत से ही कर रहा। उसने कहा शरीयत मोहम्मदी में ये है कि दो आखिर गवाह चाहिए सदाकत के लिए। वाह इसके पास तो 4 भाई हैं, 40 कभी गवाहे हैं, तेरे पास एक भी गवाह नहीं, तू छोटा है। ये कहकर सिपाहियों से कहा कि इसे कैद कर दो। आए सिपाही रस्सियों से बांधा, हाथ बांध के दरबार के बाहर लेके चले। सामने से बाले इल्म मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न जैसे इस नौजवान ने अली को आता देखा खुश हो गया, कहा कि मुश्किल आसान हो गई। वाह 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 मौला के कदमों पे सर रखा और कहा या अली, खलीफा ने तो मुझे सजा दे दी, मुजरिम करार दे दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जो फैसला करेंगे वो हक होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला ने कहा चलो आओ दरबार में वापिस। लेकिन क्या रोग है अली का, वो पूरे मुसलमानों का खलीफा है। मौला कह रहे खलीफा ने फैसला तो कर दिया, लेकिन मैं फिर से करूंगा। जैसे ही दरबार में आए तारीख के अल्फाज में खलीफा तख्ते खिलाफत से उठ गया और उठकर कहता है या खुर्रतुल ऐन हैदर, ऐ मेरे आंखों की ठंडक हैदर, आपका कैसे आना हो गया? कहा अभी जो तुमने फैसला किया है वो फैसला मैं करूंगा। मैं कहा कि आइए फैसला कीजिए। अब मौला ने सवाल किया उस औरत के भाइयों से, कहा देखो भाई तुमने अपनी बहन की शादी नहीं की? कहा नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी बहन के लिए कोई रिश्ता देखो तो तुम लोगों को पसंद आएगा? तो उन लोगों ने कहा कि यार ये अगर आप रिश्ता करेंगे हमारी बहन का तो हम फख्र से अरब में कहेंगे कि हमारी बहन का रिश्ता अभी नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ठीक है, ये कहकर खंबर को आवाज दी, खंबर ठीक मौला जाओ जरा घर में वो फुलाने होगरे में अशरफियों की थैली रखी लेकर आ जाओ। खंबर ये हुक्म सुनकर अपने मकाम से लिए मौला की सूरत देख रहे हैं। मौला ने कहा खंबर क्या हुआ? जाओ। फिर खंबर देख रहे हैं, मुस्कुराए मौला। क्यों? खंबर ये सोच रहे थे अभी मैं वो हुजरा साफ करके आ रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, 2 दिन से बातें हैं, पानी से इफ्तार कर रहा है मेरा मौला, और अब कहता है लड़कियों की तहरीर लाओ। ये सोच देख रहे हैं। मौला ने मुस्कुरा कर कंबल के दिल का हाल सुन लिया। कहा कंबल मैं अली हूँ, मैं हालात का मोहताज नहीं, हालात मेरे मोहताज। ये कहकर कहा कि जाओ वहां पर वो दूसरे में है कंबल गए, तैरी ले गए, आप लेकर आ गए। यहाँ रुक कर एक आयत सुनाना चाहता हूँ आपको। ऐसे तो कई बेशुमार वाक़यात हैं, मैं बस एक आयत सुनाना चाहता हूँ, आपको समझ में आएगा कि अली जब कुछ कहते हैं तो जो नहीं है वो भी आ जाता है। आयत से एक आयत भाई आप पूरी उम्र में किसी भी आदमी से, किसी भी फिरके के आदमी से या किसी अरबी दास से, प्रोफेसर से एक सवाल करें कि भाई ये बताएं सादत के माना क्या है? सब ये कहेंगे सच बोलने वाला। अच्छा भाई सिद्दीक के माना क्या है? तो जिसने कभी झूठ ना बोला हो। सारे और सिद्दीक में फर्क क्या है? सारे हमेशा सच बोलने वाला। सिद्दीक के माना ये है, ये इसमें तफज्जुल है अरबी में, कि हर दौर में इसने सच बोला, यानी कमजोरी में भी, लड़कपन में भी, जवानी में भी। ठीक। अच्छा सिद्दीक की जमा क्या है? सादिकीन। अब मैं कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूँ, सूरह बकरा आयत 30।
اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ نے آدم کو علم دیا اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتا دو. کچھ روشنیاں بھی وہ دکھا کر اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ ان کے نام بتا دو ان کو تم صادقین اگر تم صادقین میں ہو تو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب آپ امت کے کسی عالم سے پوچھیں بھائی فرشتے کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سب یہ کہیں گے نہیں. کیوں نہیں بول سکتے؟ اس لیے کہ فرشتہ جو ہوتا ہے پابند حکم الہی ہوتا ہے تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اب آیت میں اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں سے کہ اگر یہ نام بتا دیے ان کو تم صادقین تو تم صادقین میں ہو. اس کے بعد کی آیت میں اگر فرشتے نام بتا دیتے تو صادقین میں رہتے. انہوں نے کہا لا علم لنا ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آئی لغت کے اعتبار سے یہ سچے تو ہیں اللہ نے صادقین میں کیوں نہیں رکھا؟ سچ بولنے والا صادق کی جمع صادقین فرشتے تو سچ ہی بولتے ہیں پھر یہ صادقین میں کیوں نہیں ہے؟ اس آیت نے ایک روشنی دی کہ اللہ کے پاس صادقین کا معیار یہ نہیں کہ ہمیشہ سچ بولے. جملہ سن لیں آپ 1 گھنٹہ اس میں تقریر کر سکتا ہوں جملہ سن لیں آپ. قرآن میں اللہ کے پاس صادقین کے معنی یہ نہیں کہ ہمیشہ سچ بولنے والا بلکہ اللہ کے پاس صادق کے معنی یہ ہے کہ جو کوئی بول لے اللہ اسی کو سچ کر دیتا اسے صادق کہتے ہیں. یہ ہے صادقین اصل میں قرآن. اگر کوئی دلیل چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نشان 59 جا کر پڑھے کہ رسول اللہ نماز میں ہے سر اٹھا کے آسمان کو دیکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب بار بار سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھنا ہم سمجھ رہے ہیں. اب آپ اپنی مرضی کا فیصلہ بنائیں. آگے چلا صادقین وہ ہوتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں اللہ اسے سچ کر دیتا ہے. جب فاطمہ زہرا نے کہا شہزادی کے بچوں سے کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو تھے نہیں. اللہ نے کہا صدیق کہاں ہے؟ کہہ رہی ہے ایمان درزی. یہ ہے صادقین. یہ نہیں کہ ہمیشہ سچ بولنے والا بلکہ اللہ اس کو صادق کہتا ہے وہ جو بول دے اسے سچ کر دیتا ہے. بس یہی بات تھی. علی نے کہا جاؤ حجرے میں اشرفیوں کی تھیلی ہے. جب کہا تھیلی نہیں تھی اللہ نے کہا صادق کہہ رہا ہے. یہ ہے راز علی کا. 12 اشرفیوں کی تھیلی آ گئی. مولا نے وہ تھیلی اس نوجوان کو دے دی اور کہا اس عورت کے بھائیوں سے دیکھو میں تمہاری بہن کا رشتہ اس نوجوان سے کر دیتا ہوں. اس نوجوان نے وہ اشرفیوں کی تھیلی اس عورت کی جھولی میں رکھی. عورت نے وہ اشرفیوں کی تھیلی پھینک کر مولا کے قدموں پہ گر کہا مجھے ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ اب تک جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ تو اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ بہت سی جائیداد اور دولت چھوڑ کر گیا ہے. میرے بھائی اور قبیلے والے یہ چاہتے تھے کہ اس بچے کو اپنے فرزندی سے نکال دو یہ دولت ہم آپس میں بانٹ لیں گے. جیسے یہ ہوا دوسرے خلیفہ نے ایک جملہ کہا صدقنا رسول اللہ سچ کہا تھا رسول نے عالم و امتی پالی علی ابن علی کا ہے. اگر امت میں کوئی علی میں تو علی ہے.
से यह बात तय हो गई सूरह बकरा आयत निशान 247 कि अगर किसी को नबी का जानशीन उम्मत को मक्का खलीफा मानना है तो दो सिफात उसमें होने चाहिए, एक इल्म और शुजाअत। तो इस बात का इकरार सिर्फ अरब नहीं, मुसलमान नहीं, उम्मत नहीं, दुनिया नहीं, बल्कि जो तब तक खिलाफत पे बैठे हैं वो खुद इकरार करते हैं अली जैसा कोई आलिम नहीं है, अली जैसा कोई माकूल नहीं है। तो ये वो आयत है जिस पर फैसला आप कर सकते हैं नौजवानों। ये दौर है बदलने का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बैंक की दुनिया में आज हर जगह से नौजवान पढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं और तेजी से। पाकिस्तान में तो अगर गुज़िश्ता 5 साल की बात करें तो कम से कम 17 अहले सुन्नत के बड़े चैंपियन उलमा शियत का ऐलान कर चुके हैं। ये दौर है उनका। तो कभी आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसी मुलाकात हो और खिलाफत पर बात हो तो ये आयत की आप बात कर सकते हो। वो ये सलमान भाई नतीजा और कभी तमाम। लेकिन हुजूर इंसान में 5 ऐसी सिफात हैं, उसमें से अगर कोई एक सिफत भी, एक सिफत 5 में से किसी में ज्यादा हो तो माशरे में उस इंसान की बड़ी इज्जत होती है। वो 5 अनासिर क्या है? इल्म, सब्र, शुजाअत, ईसार, वफा। 5 ऐसी सिफात ऐसे अनासिर हैं कि किसी में अगर इल्म ज्यादा है तो माशरे में उसकी इज्जत बनेगी। सब्र ज्यादा है, साबिर है, उसकी इज्जत होगी। शकी है, इज्जत होगी। जज्बे नुसरत और इंसान है, इज्जत होगी। वफादार है, इज्जत होगी। अब हम फर्ज कीजिए मखलूका गुफ्तगू, ये 5 का एक मेयार लिख दें कागज पर। भाई इल्म का एक मेयार, ठीक, सब्र का एक मेयार, वफा का मेयार, ईसार का मेयार, शुजाअत का मेयार। कि भाई अगर ये मेयार का इल्म हो तो काबिल तारीफ, ये मेयार की शजाअत हो तो काबिल तारीफ। आपने फेहरिस्त बना ली, मेंबर पे हक अदा करना जरूरी है। चैलेंज करता हूँ आज के बाद तहकीक करके देख ले। मैं तो कर चुका हूँ, जिम्मेदारी आपको भी दे रहा हूँ। ये फेहरिस्त क्या कीजिए आप, दुनिया के जितने मशहूर वाक़यात हैं और जितने मशहूर शख्सियात हैं, चाहे वो हिंदुओं की महाभारत क्यों ना हो, रामायण क्यों ना हो, ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्यों ना हो, मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्यों ना हो, आप जितने वाक़यात गुज़रे हैं, जितनी शख्सियात हैं, उनके वाक़ये के सामने ये फेहरिस्त रखो। फेहरिस्त आज़म अजीम नजर आएगी तो हयात का नजर आएगा। फिर सुनने आप फेहरिस्त देके चले, किसी भी वाक़ये के सामने, किसी भी शख्सियत के सामने लाए, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम लाएगा, इसमें जो मेयार आपका होगा वो आला नजर आएगा। ईसा कमतर नजर आएगा, मूसा कमतर नजर आएंगे। अब ये फेहरिस्त देकर करबला के सामने आओ, करबला के सामने आओगे तो करबला अजीम नजर आएगी, फेहरिस्त कमतर नजर आएगा। क्योंकि जो जज्बे आपको ईसा कुर्बानी के लिए है करबला दुनिया के किसी वाक़ये में। कमाल करबला का यह है कि 72 है तो एक जज्बा, एक सोच लेकर आए हैं, वो सोच का नाम हुसैन है। सबका मरकज हुसैन, महबूब हुसैन, कोई और बात नहीं। शब आशूर एक फैसला किया हुसैन ने, सबको जमा किया पहले ने, कहा कि तुम यहाँ तक आए गए, मैं तुमसे राजी, तुम्हारी जमानत मैं लेता हूँ, नजात हो गई तुम्हारी, अब मैं बैत उठाता हूँ, चले जाओ। ये इतना बड़ा इल्जाम है हुसैन का तारीख
اسلام میں کہ یہ صورت کوئی نبی نہیں کر سکا، بلکہ حسین کے علاوہ 14 میں 13 منظریں ہیں، یہ کمال حسین ہے۔ اس میں دو راز سامنے آ گئے، ایک یہ تھا کہ نیت لے کر کوئی آ جائے حسین کے پاس تو کام کی ہے نجات کے لیے، دوسرا یہ تھا کہ بیعت اٹھا کر حسین یہ بتا رہے تھے کہ دین بچانے کے لیے تنہا حسین کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب نے کہا مولا حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانیں گے۔ انہوں نے ایک فیصلہ یہ ہوا کہ جو عیسیٰ تھے نا، قاسم ہے، علی اکبر ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں، جناب عباس کے 3 بھائی ہیں، یہ سب جمع ہو گئے قلعے میں، اور جناب عباس کہتے ہیں کہ دیکھو کئی جنگ ہوگی، آقا کے انصار بھی ساتھ ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے رہتے ہوئے لشکر یزید کسی ناظر پہ حملہ نہ کر دیں، ہم سامنا کریں گے۔ دوسرے خیمے میں حبیب ابن مظاہر انصار کو لے کے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھو آج حسین کے گھر والے بھی ساتھ ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لشکر یزید سے آ کر قاسم پر یا اکبر پہ حملہ کر دے، ہمارے رہتے ہوئے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جذبہ نصرت تھا، یہ رات بھر یہ گفتگو چلتی رہی۔ عباس کو بڑا اطمینان تھا کہ کل موقع ملے گا کہ میں بتاؤں گا کہ علی کا بیٹا ہوں۔ جب صبح جنگ کا آغاز ہوا ہے، امام حسین نے دیکھا جب بار بار آتے تھے بیٹھے میں تو جناب زینب کے بیٹے کو دیکھتے تھے، فکر مند نظر آتی تھی۔ یہاں ایک مرتبہ آئے، بہن کا ہاتھ تھا، اس کے خیمہ پہ لے کے گئے، اپنے ہاتھوں سے ایک نیزہ نصب کر دیا اور کہا بہن جب تک یہ نیزہ یہاں نصب ہے بہن زینب تیرا پردہ محفوظ رہے گا۔ بس اداروں کو وقت آیا کہ عباس نہر فرات کے کنارے جانے کٹا کر سو گئے۔ اب حسین علم لے کر قلعے میں آئے ہیں، سب سے پہلا عمل یہ کیا بہن کا بازو تھاما، اس کے خیمہ پر آئے، نیزے کو پھینکا اور کہا اے میری بہن زینب تیرے بندے کا محافظ بن گیا۔ جناب عباس وہ شخصیت کا نام ہے کربلا میں، باہر مجاہد ہے، باہر شہید ہے، ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اہل دھرم نے قدم پہ یاد کیا ہے۔ جب عصر تک کا وقت تھا، حسین کے حلق پر خنجر لگا تھا، جیسے ہی آدمی ضرب لگی حسین کے گلوں کو جھپٹی چھوڑی۔ شمر ملعون نے سننا چاہا تو حسین کیا کہہ رہے ہیں، اپنے کان حسین کے گلوں میں خلیج کر دیے۔ جب شہادت واقع ہو گئی، دوسرے صاحب نے کہا اے شمر یہ بتا کہ حسین آخری وقت کیا کہہ رہے ہیں۔ شمر ملعون کہتا ہے اے دوسرے صاحب نے سوال نہ کر مجھ سے، اس نے کہا کہ بتا کیا ہوا، تو سنو ہوا کیا تھا۔ ادھر خنجر چل رہا تھا، جناب زینب چلے خیمہ پر آ گئی، ایک کسی عالم میں صدا دے رہی تھی ارے میرا بھائی ذبح ہوتا ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ زینب کی یہ آوازیں حسین کے کان میں آئی، آنکھوں کی ٹکڑیاں سراغ کی طرف ہو گئی، کٹے ہوئے گلے سے کہا عباس عباس، یہ ہے حضرت عباس۔ شام غیبہ ہزاروں کلام چل رہے تھے نا، راتی یہ جھوٹا ہے جو میں دیکھ رہا تھا ایک کمزور بچی کرنے سے نکلی ہے اور یہ صدا دے کر مقصد کی جانب آتی ہے اینا اینا اے میرے بابا تم کہاں ہو۔ یہ صدا دیتے دیتے سکینہ کا ہونے کا مرتبہ
ایسے وقت پر عباس یاد آئے. خیر کا آغاز ہوا شہر شام میں. یہ بات پھیل گئی کہ اہل حرم قید ہیں، علی کی بیٹیاں قید ہیں. شام کے سرحدی علاقے میں ایک خاتون لڑکی جس کا نام آسیہ ہے، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ علی کی بیٹی قید ہو کر آئی ہے. میں تو زینب کے یہاں تمیز تھی، شہزادی اگر آئی ہے مجھے یقین نہیں آتا، تم میرے ساتھ چلو، چل کے ہم ذرا آقا رسول سے مل کر آئیں. شوہر ساتھ آیا، سپاہیوں سے اجازت دی، زندانی میں داخل ہوئے. بس کچھ جملے پر بسائے ختم ہے رضادارو. شہزادی سامنے بیٹھی ہے، آسیہ سامنے بیٹھ کر یہ پوچھتی ہے یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو زینب کیوں کہتی ہو؟ جناب زینب نے کہا آسیہ تمہیں مجھے پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں. اچھا اتنا بتاؤ کہ جب میری شہزادی زینب قرآن پڑھنے بیٹھتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ کہا کہ قرآن ہمارے معلق ہو جاتا تھا، بیوی کا طواف کرنا تھا، زندان میں قرآن منگایا گیا. جیسے ہی قرآن آیا ہمارے بلند ہوا، طواف کرنے لگا. وہ قدموں پہ گر کر ایک ہی سوال کرتی ہے، شہزادی اتنا بتاؤ عباس کہاں ہے؟ اللہ